بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ عورت کی چکا دینے والی بات۔ ایک فقیہ بڑے اللہ والے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو توحید ایک عورت نے سکھائی۔ کسی نے کہا کہ حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ ایک عورت مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئی کہ میرا میاں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ فتویٰ لکھ کر دیں کہ اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اللہ کی بندی، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار ہے مرد کو کہ اگر وہ ضرورت محسوس کرے تو ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے۔ میں کیسے لکھ کر دے سکتا ہوں؟ ادھر سے اصرار ادھر سے انکار۔ وہ بہت اصرار کرتی رہی کہ مجھے لکھ کر دیں۔ جب میں نے 2 ٹوک لفظوں میں انکار کر دیا تو اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی کہ حضرت شریعت کا حکم رکاوٹ ہے۔ اگر اجازت ہوتی اور میں آپ کے سامنے اپنا چہرہ کھولتی تو آپ میرے حسن و جمال کو دیکھ کر لکھنے پر مجبور ہوتے کہ جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہو اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اور تو چلی گئی، لیکن مجھے توحید کا سبق سکھا گئی۔ میرے دل میں بات آئی کہ اگر ایک عورت کو اللہ نے ظاہری حسن و جمال دیا، اس حسن پر اس کو اتنا ناز ہے کہ جس کی میں بیوی ہوں اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں، تو پھر میرے پروردگار کے حسن و جمال کا کیا عالم؟ وہ کب برداشت کرتے ہیں کہ جس کا میں پروردگار ہوں اس کی نظر کسی اور پر پڑے؟ تو واقعی بات تو ایسی ہی ہے کہ اللہ رب العزت قطعاً گوارا نہیں کرتے کہ اس کا کوئی بندہ محبت کی نظر کسی غیر پر ڈالے۔ حسن بصری کا تعجب۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے 4 واقعات نے زندگی بدل دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کون سے؟ کہنے لگے کہ ایک نوجوان کے ہاتھ میں چراغ تھا، تو میں نے نوجوان سے سوال کیا کہ بتاؤ یہ روشنی کہاں سے آئی؟ تو جیسے ہی میں نے یہ سوال پوچھا کہ روشنی کہاں سے آئی، اس نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا اور کہنے لگا حضرت جہاں چلی گئی وہیں سے آئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کے حاضر جوابی کے اوپر آج تک حیران ہوں۔ ایک مرتبہ 10-12 سال کی لڑکی آ رہی تھی، اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ بارش ہوئی تھی، پھسلن تھی، میں مسجد جا رہا تھا اور وہ بازار سے کوئی چیز لے کر آ رہی تھی۔ جب ذرا میرے قریب آئی تو میں نے کہا کہ بچی ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، کہیں پھسل نہ جانا۔ جب میں نے یہ کہا تو اس نے آگے سے جواب دیا، حضرت میں پھسل گئی تو میرا نقصان ہوگا، آپ ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، اگر آپ پھسل گئے تو قوم کا کیا بنے گا؟ کہنے لگے کہ اس لڑکی کے جواب آج تک مجھے یاد ہے۔ اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ سنبھل کر قدم اٹھانا، اگر آپ پھسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ ایک مرتبہ میں نے ایک مخبص کو دیکھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے تو مجھے کہنے لگا کہ آپ میرا راز نہ کھولنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے رازوں پر پردہ ڈالیں گے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی کھلے چہرے کے ساتھ کھلے بالوں کے ساتھ آگے سے گزر گئی۔ اس نے سلام پھیرا تو اس نے عورت پر ناراض ہوا اور کہنے لگا، تجھے شرم نہیں آئی؟ دھیان نہیں، ننگے سر کھلے چہرے کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے آگے سے گزر گئی۔ اس عورت نے پہلے تو معافی مانگی اور معافی مانگ کر کہنے لگی کہ دیکھو میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی اور میں اس وقت غمزدہ ہوں، وہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں آپ کے آگے سے گزر گئی۔ میں اس حالت میں آپ کے سامنے گزر گئی، لیکن میں حیران ہوں اس بات پر کہ میں خامد کی محبت میں گرفتار اتنی ہوئی کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں آپ کے سامنے سے گزر گئی۔ تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہوئے؟ پروردگار کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے اور دیکھ میرا چہرہ رہے ہو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس عورت کی یہ بات مجھے آج تک یاد ہے۔ وہ واقعی ہماری آج کی نمازوں کا یہی حال ہے۔ نیچے کی منزل پر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اوپر کی منزل پر ہمارا کوئی نام لے
تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا نام پکارا گیا ہے۔ یہ ہماری نمازوں کی توجہ کا عالم ہے۔ عشق الہی دل نکھارنے کا ذریعہ ہے۔ سونے پر اگر ہلکا سا تیزاب ڈال دیں تو تیزاب سونے کو کچھ نہیں کہتا، اس کی میل کچال کو صاف کر دیتا ہے۔ جس طرح تیزاب سونے کی میل کچال کو صاف کر کے سونوں کے نکھارتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کا عشق بھی دل کی ظلمتوں کو صاف کر کے انسان کے دل کو نکھار دیا کرتا ہے۔ محبت الہی کے نور کی طاقت۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اور جہنم کی آگ عشق الہی کی آگ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اور حضرت تھانوی نے بھی اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں جب مومن جہنم میں سے گزرے گا تو جدھر سے گزرے گا اس کے ایمان کے نور کی برکت سے، محبت الہی کے نور کی برکت سے جہنم کی آگ کا وہ حصہ ٹھنڈا ہوگا۔ جہنم کہے گی اے مومن جلدی گزر، تیرے نور نے تو میری آگ کو بجھا دیا۔ تو یہ محبت الہی کا نور ایسا ہے کہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گی۔